ایک نام نہاد موٹیویشنل سپیکر نے گدھا حلال کرنے کی ایک کوشش کی تھی، جس کو بحمد تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ ہم نے ناکام بنا دیا۔ پہلے اپنے بیان میں اس نے اسٹیٹمنٹ یہ دی تھی کہ گدھا تو اسلام میں حلال ہے، یہ حرام تو نہیں ہے، اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کس نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ابو حنیفہ نے حرام قرار دیا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک گدھا حلال ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دلائل کے ساتھ احادیث متواترہ اس پر پیش کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ گدھا اسلام میں حرام ہے، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے تواتر کے ساتھ یہ احادیث موجود ہے کہ خیبر کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کو حرام قرار دیا، گدھے کے گوشت کو نبی علیہ السلام نے کھانے سے منع کیا۔ باقاعدہ یہ ساری تفصیلات کتب احادیث سے ہم نے بحمد تعالیٰ دکھائیں۔ اور جہاں تک اس نے یہ کہا کہ یہ امام ابو حنیفہ نے، امام تو کہا نہیں، کہا ابو حنیفہ نے اس کو حرام قرار دیا، آپ ابو حنیفہ کو نبی نہ بنا لیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو اس پر بھی میں نے تفصیل بیان کی کہ یہ گدھے کی حرمت کا مسئلہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا موقف بھی یہ ہے، امام مالک کا موقف بھی یہ ہے، اور امام احمد بن حنبل کا موقف بھی یہ ہے۔ اپنے آپ کو تم کہتے ہو میں امام شافعی کا فالور ہوں، تو کیا امام شافعی نے گدھے کو حلال لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے امام شافعی نے گدھے کو حلال؟ حوالہ پیش کرو۔ میں حوالہ پیش کرتا ہوں امام شافعی کی کتاب کتاب الام سے، یہ جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 251 پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا، اور امام شافعی فرماتے ہیں فی حاذ الحدیث دلالتان، اس حدیث میں 2 دلالتیں ہیں، احداہما ان میں سے ایک تحریم اکل لحوم الحمر الاہلیہ، ایک اس میں دلیل یہ ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ پالتو گدھوں کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ امام شافعی کا موقف ہے۔ رہ گئے امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف، تو یہ ان کی فقہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ، اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171 پر امام مالک کا موقف ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل کے مسائل ہیں بروایت عبداللہ، اس میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1039 پہ امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ وہ بھی پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو چاروں اماموں کا موقف اس بات پر، اور یہ موٹیویشنل سپیکر پہلے ثابت کر رہا تھا کہ یہ صرف ابو حنیفہ نے حرام کیا ہے، جبکہ اس پر اجماع ہے امت کے ائمہ کا کہ پالتو گدھوں کا گوشت جائز نہیں ہے۔ حافظ ابن عبد البر اندلسی المتوفیٰ 463 ہجری اپنی کتاب التمہید جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 123 پر لکھتے ہیں فلا خلاف بین علماء المسلمین اليوم فی تحریمہا، آج کی ڈیٹ میں، آج کے دن میں حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ گدھا حرام ہونے کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب متفق ہے کہ پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے۔ یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، امت کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے اس بات پر کہ پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ ابو حنیفہ نے اس کو حرام کیا ہے، آپ ابو حنیفہ کو نبی نہ بنا دیں۔ تو یہ تو یہاں تک بات تھی، بحمد اللہ نے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5521 سے لے کر 5529 تک مسلسل احادیث کو بیان کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 5005 سے لے کر 5021 تک یہ مسلسل احادیث، اور دیگر کتب حدیث میں 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ حدیث مروی ہے، جن میں سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سالبہ، سیدنا جابر، سیدنا حکم بن عمر الغفاری، سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا، حضرت برا ابن عازب، سیدنا سلمہ بن عقبہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ اجلہ 10 صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا، حضور نے منع کر دیا۔ منع کس وجہ سے کیا، اس کی علت کیا ہے، وہ بعد میں ڈسکس ہوگی، وہ کس وجہ سے کیا وہ بعد کا مسئلہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا ثبوت نص سے، تو اس پر تو نص وارد ہے۔
حدیث متواتر موجود ہے، اور پھر اب نیا بیان دیا ہے اس نے، اور اس نئے بیان میں یہ کہا کہ آپ اس ایک حدیث کی وجہ سے حرام قرار دے رہے ہیں۔ آپ حرام قرار دینا چاہتے تو دے لیں۔ اور پھر لڑکے نے پوچھا کہ آپ کا موقف کیا کہتا؟ میں کہتا میں فتویٰ نہیں دیتا، میں فتویٰ نہیں دیتا۔ تو پہلے آپ نے فتویٰ کیوں دیا؟ پہلے تم نے یہ کیوں کہا کہ گدھا اسلام میں حلال ہے؟ اس کو تو ابو حنیفہ نے حرام قرار دے دیا، پہلے تم نے کیوں کہا؟ پہلے تم سے کس نے فتویٰ مانگا تھا؟ کس نے فتویٰ تم سے پوچھا تھا جو تم نے جو نا وہ سینہ تان کے جو نا وہ فتویٰ جاری کر دیا؟ ایک طرف تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتفاق کی بات کرتے ہیں اور فرقے بازی سے ہم روکتے ہیں، لوگوں کو فرقے بازی سے منع کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس طرح کی سٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں جو امت کے اجماع کو توڑنے والی ہے، امت کے اتفاق کو ختم کرنے والی ہے۔ جب یہ مسئلہ طے ہو گیا، مجمع علیہ مسئلہ ہے، اس پر امت کا اتفاق اجماع ہو گیا کہ پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے، یہ جائز نہیں، تمہیں کیا ضرورت پڑی مسئلے کو چھیڑنے کی؟ اور پھر اب نیا بیان یہ دیا ہے اور کہا کہ اس کے مقابلے میں حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اور وہ کون سی صحیح حدیث ہے؟ کچھ اشکالات ڈالیں، ان میں سے ایک اشکال اس روایت کی صورت میں کہ سنن ابن داؤد، سنن ابی داؤد کو کہا ہے سنن ابن داؤد میں یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی غالب بن ابجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے اور میرے پاس پالتو موٹے گدھوں کے علاوہ کوئی شے موجود نہیں ہے، تو میں اپنے اہل خانہ کو کیا پالتو گدھے کھلا سکتا ہوں جبکہ آپ نے گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دے دیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس صحیح حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت عطا فرما دی ہے، جبکہ یہ حدیث 3809 نمبر سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے امام نووی المتوفیٰ 676 ہجری اپنی کتاب شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 13 کے صفحہ 92 پہ، اور امام نووی رحمۃ اللہ کی دوسری کتاب المجموع شرح المہذب کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 6 پہ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں واتفق الحفاظ علی تضعیفہ، اس روایت کے ضعیف ہونے پر حدیث کے حفاظ کا اتفاق ہے، یعنی متفق علیہ ہے اس اعتبار سے کہ محدثین نے اور حدیث کے حفاظ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس جو مجمع علیہ اور اس اتفاقی جو ضعیف حدیث ہے اس کو یہ کہہ رہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس ضعیف حدیث کو صحیح حدیث قرار دیا۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے علی سبیل التنزل، اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے پھر بھی گدھوں کی حلت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ حالت اضطرار میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، خنزیر کی حرمت پر تو اجماع ہے، اتفاق ہے، کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو اضطرار کی حالت میں ہو، وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو اور سرکشی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب وہ اضطرار کی حالت میں جو اجازت اور رخصت ہے اس کو آپ ایک رول اور قاعدہ قانونی بنا سکتے، تو وہ اضطرار کی حالت میں اگر علی سبیل تسلیم و تنزل مان بھی لیا جائے وہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر حدیث کے حفاظ کا اتفاق ہو چکا ہے، محدثین کے ہاں بالاتفاق یہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ پر آگے گدھے کی حرمت کی علت کہ گدھے کے گوشت کو حرام کیوں قرار دیا گیا۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس پر ایک تو نص وارد ہے، یعنی حدیث سے متواتر موجود ہے، 10 صحابہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دے دیا۔ جب صحیح حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا تو منع ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ رہ گئی علت کی بات، علت ہمیں پتہ نہ بھی ہو، اس کا سبب نہ بھی پتہ ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے چونکہ نص آ گئی تو نص کی بنیاد پہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ منع کیا تو لہذا پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے۔ باقی رہ گئی علت، اس کی وجہ کیا ہے؟ آئمہ نے اس علت کو تلاش کیا، حدیث کی کتابوں کے اندر جو احادیث موجود ہیں ان میں سے چند علل ہمیں سمجھ آتی ہیں، جن میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 5528 نمبر اور 4198 نمبر، اور صحیح مسلم میں 5021 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کا رسول تمہیں
پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، اور حدیث کے اندر ان اللہ و رسولہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول ینہیانکم تمہیں منع فرماتے ہیں پالتو گدوں کے گوشت سے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا تو منع ہو گیا۔ اور صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 5528 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 5020 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، کیوں؟ اس لیے فَإِنَّهَا رِجْسٌ، فرمایا کہ یہ ناپاک ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا۔ ایک علت یہ معلوم ہوئی کہ اس کو رجس قرار دیا اور شیطان کا عمل قرار دیا گیا۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب کو، جوئے کو، انصاب کو، ازلام کو رجس اور عمل شیطان قرار دیا گیا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں۔ اور یہی الفاظ گدھے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں وارد ہوئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رجس قرار دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عمل شیطان قرار دیا۔ یہ ہے علت اس کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر 4220 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو منع کیا، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَزِيرَةَ، 4220 نمبر حدیث ہے بخاری کی۔ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ گندگی کھاتے ہیں، یہ پالتو گدے گندگی کھاتے ہیں، ان کی گندگی کھانے کی وجہ سے بھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کو منع قرار دے دیا گیا۔ دوسری علت ہے، اور اس سے ایک اور محدثین نے ان احادیث سے استدلال کیا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر صحابہ کرام علیہ مردوان کو جب انہوں نے پالتو گدوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت ہنڈیوں میں، دیگوں میں پکایا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی ان دیگوں کو الٹ دو، ہنڈیوں کو الٹ دو، اور فرمایا اکسروہا واحرقوہا۔ صحیح بخاری 2477 نمبر حدیث ہے۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ تم اپنی ہنڈیوں کو انڈیل دو اور اپنی ہنڈیوں کو توڑ ڈالو۔ اب یہ جو توڑ ڈالنے کا حکم ہے، امام نووی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 93 اور 94 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ھذا صریح فی نجاستھا و تحریمھا، یہ الفاظ صریح ہیں گدے کے گوشت کے نجس اور حرام ہونے پر۔ وَيُؤَيِّدُهُ الرِّوَایَةُ الْأُخْرَى فَإِنَّهَا رِجْسٌ وَفِي الْأُخْرَى رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ یہ رجس ہے، یہ نجس ہے، یہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ گدے کا گوشت حرام ہے نجس ہونے کی وجہ سے۔ وَفِيهِ وُجُوبُ غَسْلِ مَا أَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ، اور اس حدیث کے اندر اس بات کا بیان بھی ہے کہ جس چیز کو نجاست پہنچ جائے اس کو دھو ڈالا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان ہنڈیوں کو توڑ کے آپ ان کو توڑ ڈالو، ہنڈیوں کو اڈیل دو، ہنڈیوں کو توڑ دو۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اجازت مانگی کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم ان کو دھو کے تو سنبھال لیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی کہ ہاں دھو کے تم اس کو صاف کر کے سنبھال سکتے ہو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دھو کے ان کو سنبھالنے کی اجازت دی گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گدے کا گوشت نجس تھا، تو یہ نجاست اس کی علت ہے۔ اس کے علاوہ موٹیویشنل اسپیکر نے ایک اور اشکال ڈالا، اور وہ اشکال یہ ڈالا کہ دیکھیں حدیث کے اندر تو یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لہسن کھانے سے بھی منع کیا، خیبر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لہسن کھانے سے منع کر دیا، تو منع تو لہسن سے بھی کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہی احادیث کو آپ ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ احادیث موجود ہے۔ مثلا صحیح بخاری کے اندر 853 نمبر اور 856 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر کئی مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لہسن کھانے سے منع کیا تو وہ کنڈیشنل تھا، وہ کنڈیشنل اس طرح تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا لہسن بھی حرام ہے؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرما دیا کہ لہسن حرام نہیں ہے، اس کی جو سمیل ہے اس سے مجھے ناپسند ہے، اس لیے جو تم میں سے کوئی شخص لہسن کھائے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ کچا لہسن کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے، لہسن کو مستقل طور پر حرام قرار نہیں دیا گیا۔ تو اب لہسن کی ممانعت اور گدھے کی حرمت یہ برابر نہیں ہے۔ لہسن کی ممانعت ہے، صرف آپ لہسن کھا کے مسجد میں نہیں آ سکتے کیونکہ اس کی جو سمیل ہے اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا، جبکہ گدھے کی جو حرمت ہے اس کے اوپر تو باقاعدہ طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع کر دیا اور ہانڈیاں اڈیل کے ان کو توڑنے کا حکم دے دیا، اور پھر صحابہ نے اجازت مانگی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ تم دھو کے ان کو صاف کر کے سنبھال کے رکھ سکتے ہو۔ اب موٹیویشنل اسپیکر نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ گدھے کے گوشت کو حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ان گدھوں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا، ابھی خمس نہیں نکالا گیا تھا، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ان کے جو ذبح کیے ہوئے گدھے تھے ان کو حرام قرار دے دیا۔ یہ بات صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان اس وقت ڈسکس ہوئی ہے خیبر کے موقع پر، جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر 3155 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ چونکہ خمس نہیں نکالا گیا تو اس لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا، اور دوسرے صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یہ حرمت قطعی ہے۔ اسی حدیث کے 3155 نمبر حدیث کے تحت حضرت سعید ابن جبیر تابعی فرماتے ہیں کہ حرمہا البتہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گدوں کے گوشت کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ خمس نہیں نکالا گیا، یہ صحابہ کرام کے درمیان بعد میں یہ بات طے ہو گئی کہ خمس نہ نکالنے کی وجہ سے حرمت نہیں ہے، بلکہ حرمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قطعی طور پر بیان فرما دی ہے۔